عزیزانو میں نمازوں کا مخالف نہیں ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہر مومن کو کم از کم 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق دے۔ ہم خود نمازی ہیں الحمدللہ، اور پھر اگر نماز حسین والا نہیں پڑھے گا تو اور کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ حسین نے اصل نماز کو بچایا، اس نماز کو نہیں بچایا جو یزیدی لشکر والی تھی۔ حسین نے اصل نماز کو بچایا، وہ نماز جو رسالت والی نماز تھی، وہ نماز جو علی والی نماز تھی، وہ نماز جو ولایت والی نماز تھی، اس نماز کو حسین نے بچایا۔ اس لیے کہ نمازیں دونوں طرف ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے زمانہ کہ اگر کائنات کا گناہ گار بھی ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کے قدموں میں آ جائے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ مسلم بن اوسجا کون تھا؟ مسلمان تو نہیں، وہب قلبی مسلمان نہیں تھے، آپ نے پڑھا ہوگا، عیسائی تھے، بارات لے کر جا رہے تھے وہب قلبی، لیکن حسین کے قدموں میں آیا ہے تو وہ شرف پایا ہے کہ علیہ السلام بن گیا۔ اولی الامر وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اس کے قدموں میں آ کے جان نثار کر دے، اسے معصومین علیہ السلام کا درجہ دے دے، ان پر اللہ کی سلام کیا ہوا کرتی ہے۔ وہب قلبی کا یہی عالم، حر کا یہی عالم، ساری زندگی حر نے نمازیں پڑھی ہیں یزید لشکر میں، لیکن ناکام رہا۔ ادھر حسین کے قدموں میں آیا، کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ جس نے بھی ابتدائے اولی الامر کی، یہی وجہ ہے کہ رسول نے کہا تھا جس نے اپنے وقت کے ایمان کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ وقت کا امام، وقت کا اولی الامر، وقت کا محمد حسین ابن علی ہے، جو اس کے پرچم تلے آ گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ ناکام۔ میں نے پرسوں بھی یہ شعر پڑھا تھا کہ حسین کے نزدیک یہ اسلام کی بقا اتنی عظیم تھی کہ اپنا سب کچھ لٹانے حسین چلے گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے فضل حسین۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد قربان کرنا پڑتے۔ اللہ جانے حسین کی نگاہ میں اسلام کی زندگی کتنی تھی، کتنی عظیم تھی کہ اس کے لیے اپنے اکبر بھی قربان کر رہا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اپنا عباس بھی قربان کر رہا ہے، اپنا حبیب بھی قربان کر رہا ہے، اپنا جان بھی قربان کر رہا ہے۔ اور صرف یہ قربانیاں ہی نہیں ہیں، ایک اور قربانی ہے جس کا آج ماتم کرو گے، اسے یتیم حسن کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یتیم حسن کہا جاتا ہے نا، کون یتیم حسن؟ عزیزانو میں نے کل کہا تھا نا، کربلا میں 2 لاڈلے تھے، ایک حسین کا لاڈلا، ایک زینب کا لاڈلا۔ زینب کے لاڈلے جناب علی اکبر، حسین کا لاڈلا قاسم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حسین کے لاڈلے قاسم ہے۔ کون قاسم؟ جسے گلگو قبا بھی کہا گیا۔ سمجھتے ہیں نا عزیزانو، گلگو قبا جس کے اوپر پھولوں کی قبا بچھائی تھی، اس لیے کہ حسین کے لاڈلے کا نام قاسم تھا۔ امام حسن کے بعد حسین نے اتنے نازوں سے اس قاسم کو پالا تھا کہ اگر موٹا کپڑا بھی پہن لیتے تھے تو جسم پہ چھالے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزانو اتنا نازک بدن تھا یہ میرا آقا، جو 13 سال کی عمر میں کربلا میں ہے، جناب ام فروا کا وارث۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بڑے ارمانوں سے، بڑے لاڈ سے پالا تھا مولا حسین نے۔ یہی تو وجہ ہے قاسم جب بھی آ کر اذن مانگتے تھے حسین یہی کہتے تھے، قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔
جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ کبھی یہ کہا کبھی یہ کہہ کر روکا قاسم تو اپنی ماں کا اکیلا وارث ہے، میرے بعد اپنی ماں کی حفاظت کرنا. جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو جب قاسم نے دیکھا نا کہ حسین کسی طرح بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، قاسم نے سر جھکایا، جھکا کر ماں کے خیمے کی طرف چلے ہیں. اب حوصلہ دیکھنا میری ماں بہنوں، سلام کرنا کربلا کی ماں کو. ایسی حوصلہ مند مائیں ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی. جیسے ہی ماں جناب ام فروہ کے حجرے میں جناب قاسم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، جناب ام فروہ نے دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے قاسم کیا ماں کو شرمندہ کرائے گا؟ کیا سن رہے ہیں ہزاروں؟ قاسم اگر سا جناب فاطمہ نے آخرت والے دن پوچھ لیا کہ فروہ تیرے بچے کے ہوتے ہوئے میرا حسین کیسے مارا گیا؟ جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. قاسم ملکہ عصمت و طہارت کے سامنے ماں کو کیا شرمندہ کرانا ہے. جناب قاسم نے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اما میں کیا کروں، میں تو کئی دفعہ اجازت لے چکا مگر چچا اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. جزاک اللہ میری منزل دور ہے اس لیے میں ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دے رہے. عزادارو اتنا سننا تھا. اچھا قاسم مولا حسین اجازت نہیں دے رہے. نہیں اماں میں کئی دفعہ ماں اجازت لے چکا ہوں مگر اماں مولا حسین اجازت نہیں دے رہے. ہر دفعہ یہی کہتے ہیں قاسم تو اپنی ماں کا اکیلا وارث ہے، میرے بعد اپنی ماں کے پردے کا خیال رکھنا. عزادارو اتنا سننا تھا. جناب ام فروہ نے سر پہ چادر لی ہے، حجاب کیا، قاسم کا ہاتھ پکڑا حسین کے خیمے کی طرف. جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. قاسم کا بازو پکڑا ہے، حسین کے خیمے کی طرف چلی ہے. اب جو یہ دیکھنا ادب ہے بنی ہاشم کا، ادب دیکھنا. حسین کرسی نشین تھے، جیسے ہی بڑی بھاوج کو آتے دیکھا حسین نے کرسی چھوڑی ہے. بھابھی مجھے بلا لیا تھا. جزاک اللہ ادب دیکھو نا بنی ہاشم کا. بھابھی مجھے بلا لیا ہوتا خود کیوں تشریف لے آئے. جناب ام فروہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھیا آج بھاوج بن کر نہیں آئی ہوں، سوالی بن کر آئی. کیا سن رہے ہیں ہزاروں؟ آج بھاوج بن کر نہیں آئی ہوں، سوالی بن کر آئی ہوں. بھیا میرے قاسم کو جہاد کی اجازت دے دو. مولا حسین کہتے ہیں بھابھی کیسے دوں، میرے بھائی کی یادگار ہے. جب بھی مجھے حسن یاد آتے ہیں میں قاسم کو دیکھ لیتا ہوں. جزاک اللہ میری منزل بہت طویل ہے. اتنا کہا ہے. اب جو جناب فروہ نے یہ سنا نا کہ حسین اجازت نہیں دے رہے، پلٹ کر کہتی ہے قاسم ذرا اپنی آستین توڑ. جزاک اللہ عزادارو جناب قاسم کی آستین الٹی گئی ہے. ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، جناب قاسم کے ہاتھ میں تعویذ کھلا، رکا نکلا، حسن کا پیغام حسین کے نام تھا. حسین ہماری خواہش ہے ہم بھی کربلا میں ہوتے ہیں. جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے. میری منزل حوصلہ کر کے سنتے جانا. عزادارو تمہاری ہائے کو مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول کرے.
بھیا حسن ہماری خواہش تھی ہم بھی کربلا میں ہوتے اور تمہاری نصرت کرتے، مگر زندگی نے مہلت نہیں دی۔ مگر حسین ہماری جگہ ہمارا قاسم قربانی کے لیے حاضر ہے۔ جزاک اللہ والا کوئی غم نہ دے سوائے جو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، ہمارا قاسم حاضر ہے۔ عزادارو بھائی کی تحریر کو پہچانا، حسین نے لبوں سے بوسہ دیا، آنکھوں سے چوما ہے، بھائی کی وصیت سے انکار نہیں ہو سکتا تھا، اتنا کہا ہے، رکے کو رکھا، قاسم کو سنا، قاسم کو بٹھایا، قاسم کا امامہ باندھنا شروع کیا، پہلے امامے کا پیچ دیتے ہوئے حسین نے کہا تھا انا للہ۔ جگہ حوصلہ بھائی حوصلہ، میری منزل دور ہے، میں نے کہا میری منزل دور ہے، انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کر قاسم کا امامہ باندھا، کہہ دلہنا کو ادھر نہیں ڈالا، راستے میں چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ چھوڑ دیے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، دو چار جملے سن لیجیے گا۔ عزادارو اتنا کہا ہے، عباس نے قاسم کے گھوڑے کی لجام کو، حسین نے گھوڑے کی لجام کو تھاما ہے، عباس نے قاسم کے گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ رکھا، قاسم کو سوار کرایا گیا۔ 13 سالہ قاسم شان اور سج دھج کے ساتھ اب جب چلا ہے تو اکیلا نہیں چلا تھا، عباس ساتھ سن رہے ہیں۔ 13 سال کا قاسم ہے، قاسم عباس کا شاگرد بھی ہے، عباس ساتھ چلے ہیں۔ قاسم ایک مقام پر آ کر عباس ٹھہرے، قاسم آگے بڑھے، مبارز طلبی ہوئی ہے، ارزق شامی کے 4 بیٹے آئے ہیں، پہلے کو قاسم نے کاٹا، دوسرے کو کاٹا، تیسرے کو کاٹا، چوتھے کو کاٹا، اب جب 4 بیٹے ارزق شامی کے قتل ہوئے ہیں، بہت بڑا پہلوان تھا، چلتا تھا تو زمین دہلتی تھی، بیٹوں کو خون میں رکھ دیکھ کے جوش میں ڈوبا ہوا زمین کو دہلاتا ہوا چلا، ادھر سے وہ چلا، ادھر سے عباس نے پکار کر کہا تھا قاسم گھبرانا نہ، تیرا جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ قاسم گھبرانا بھائی، تیرا عباس تیرے ساتھ ہے، اتنا کہا ہے۔ ارزق شامی کو بھی قاسم نے کاٹا، عمر سعد نے پکار کر کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، مل کر مارو، اب کرنا ماتم ہے، مل کر مارو، چاروں طرف سے یتیم حسن گرا، کسی نے تیر مارے، کسی نے تمر مارے، حوصلہ حوصلہ کرتے چلو، آخری جملے ہیں، عزادارو کسی نے تیر مارے ہیں، کسی نے تور مارے ہیں، علی کا لاڈلا گھرا ہے چاروں طرف سے، زخمی عزادارو اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر شہید نے گرتے ہوئے حسین کو پکارا، مگر قاسم نے گرتے ہوئے اتنا کہا تھا اماں میں گر گیا۔ حوصلہ مجھے 2 جملے پڑھنے تھا، قیامت کی راتیں ہیں، عزادارو ادھر قاسم نے اتنا کہا، ادھر حسین نے ذوالفقار کھینچی ہے، ادھر عباس چلا، دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے لشکر میں اب جری ہے،
حوصلہ 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 آخری جملے عزاداروں ماتم کرتے ہوئے گھروں ماتم کرتے ہوئے جانا یہ یتیم حسن کا جنازہ ہے یتیم حسن کی عزاداروں قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا جب گرد سنو کے جملہ جب گرد چھٹی حسین نے دیکھا قاسم کہیں نظر نہ آیا حوصلہ دو جملے ایک جملہ کہنا ہے اسی میں مہدی برآمد کر لینا قاسم نظر نہیں آئے حسین نے دائیں دیکھا قاسم نظر نہیں آئے حسین نے بائیں دیکھا قاسم نظر نہیں آئے حسین کو قاسم نظر نہیں آ رہا ارے کیسے نظر آتا قاسم سالم ہوتا تو نظر آتا نا اب جو حسین نے دیکھا حوصلہ حوصلہ مجھے قیامت کا جملہ کہنا ہے اب جو حسین نے دیکھا قاسم نظر نہیں آ رہے حسین ایک ٹیلے پہ چڑھے ہیں ٹیلے پہ چڑھ کے حسین نے آواز دے کر کہا قاسم قاسم کہاں گرا ہے میرے لال آواز دے اب لگا رہا ہوں ادھر حسین نے یہ کہا نا قاسم آواز دے کہاں گرا ہے قاسم کی کوئی آواز نہیں آئی دوسری دفعہ حسین نے کہا قاسم غریب حسین بلا رہا ہے آواز ہے اب جو قاسم کی آواز نہیں آئی حسین نے پکار کر کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے کہاں گرا ہے اتنا سننا تھا قاسم کے دم کے ٹکڑے ہیں فضا میں بلند ہو